السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. صدر محترم، قابل قدر اساتذہ اکرام و معزز مہمانان نظام، آج میں آپ حضرات کے سامنے حالت حاضرہ کے پیش نظر ہندوستانی مسلمانوں کی ذلت و پستی کے اسباب اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے علاج کے اہم ترین محضوں پر لمحہ حسائی کرنا چاہتا ہوں. یعنی آج میں آپ کو اس قوم کی داستان رنج و عالم سناؤں گا جس کو خیر امت سے ملقب کیا گیا. اس ملت کی پسماندگی و درماندگی، پریشانی و ازبو حالی کا ذکر کرا گیا، جس سے وہ تم العالون ان کنتم مؤمنین کا وعدہ کیا گیا. تو آئیے اس محض کے تحت ہم ان اسباب عوامل کو تلاش کریں جس کی وجہ سے امت اسلامیہ کو ذلت سے دوچار ہونا پڑا، طرح طرح کے مصائب و علام کی تکلیف پیسنا پڑا، ظلم، استبداد اور قتل و غارت کی گاڑی میں گرنا پڑا، جبر و تشدد اور فرقہ وارانہ فسادات کی پہاڑ سے آن پڑا. آج ہم غور کریں گے آخر وہ کون سی وجوہات ہے جس کی بدولت ہماری تجارت رہا، عزت جت رہی، رغبت دبا ختم ہو گیا، حاکم سے محکوم، آقا سے غلام اور غالب سے مغلوب بننا پڑا. قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے عزت و عظمت اور شان شوکت کا وعدہ فرمایا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کیا مسلمانوں بس ہمت مت بنو اور غمگین مت ہو، تم اس سر بلند اور کامیاب رہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن کامل بن جاؤ. آج سے ضعیف الایمان مومن بننے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمارے پہاڑ کی طرح اپنے ایمان و یقین کو ٹھوس بنانا ہوگا. ایمان کی حلاوت و چاشنی اور مٹھاس اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، تب جا کر تمہیں عزت و شرافت حاصل ہوں گی، سر بلندی و کامیابی حاصل ہوں گی، عظمت و شوکت نصیب ہوں گی، اور زمانے میں تم جدھر جاؤ گے کامیابی و کامرانی تمہارے قدم چومیں گی. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے مطابق پھر آج کی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو عزت و شرافت حاصل نہیں، سیادت و قیادت حاصل نہیں، حکومت و ریاست حاصل نہیں، جہاں بانی و حکمرانی کا منصب حاصل نہیں، امامت و سیاست حاصل نہیں، عمارت و فراست حاصل نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ آج مسلمان نہ رہا. آج مسلمان اپنے مسلمان ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، قوانین اسلام سے منہ موڑ کر، اسلام کے اصولوں کو توڑ کر پھر اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتے ہیں. آج مسلمان اسلام کے تمام زیوروں سے عاری و خالی ہو کر کار مذلت کی سزا بھگت رہے ہیں، قرآن کو بالائے طاق رکھ کر ذلت و رسوائی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں، سنت نبی سے منہ موڑ کر در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں. ایک دربوز نے ٹھکرایا تو آج سارے دربوز نے ٹھکرایا جا رہا ہے. ایک خدا کی چوکھٹ سے شروع گردن کی تو آج سب مخلوق خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہے. ایک خدا کے روٹنے سے ساری دنیا ان سے اڑ گئی. آج پورے ہندوستان کی جگہ لیجیے کہ آج ہندوستان کی گوشے گوشے میں مسلمانوں کو ظالمانہ قتل عام ہو رہا ہے، غارت گری، لوٹ مار اور فتنہ فسادات کے علاوہ پوری طرح پھوٹ چکا ہے. آج تک نظر دنیا مسلمان کو کمی سمجھ کر ہر موڑ پہ دبانے کی کوشش کر رہی ہے، اسے تیز نظر سے دیکھا جا رہا ہے، ہر طرح اسے ستایا اور آزمایا جا رہا ہے. کئی ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، تو کئی مصائب و تکالیف کے جیل خانوں میں بند کیا جا رہا ہے، کئی جبر و تشدد کے ہتھیار سے اس کی جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہے ہیں، تو کئی فرقہ وارانہ فسادات کے ذریعے رنگوں کے بجائے مسلمانوں کو خون سے اولیا کھیلی جا رہی ہے، کئی اس کے معصوم بچوں کو تہ تہ کر کے اسے تڑپایا جا رہا ہے، تو کئی اس کی بیٹیوں کی حسن دری کر کے اسے ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے. تاکہ چلتی ہے تشدد کی فضا چھاتی ہے، تاکہ چلتی ہے تشدد کی فضا چھاتی ہے، تو کو زنجیر کے شعلوں پہ باہر آتی ہے، تو کو زنجیر کے شعلوں پہ باہر آتی ہے. کتنے بچوں کے بلکنے کی آواز آتی ہے، کتنے بچوں کے بلکنے کی آواز آتی ہے، کتنے ماؤں کے سکنے کی آواز آتی ہے. ملت اسلامیہ کے نوجوان دوستوں اور بزرگوں، آج بھی اگر ہمارے اندر ایمان و یقین پیدا ہو جائے، یقین کامل کی کیفیت ہمارے اندر آ جائے، ظاہر کی مسلمان نہیں باطن کے اور اندرونی قلبوں کو مسلمان بنا لے، تو خدا کی قسم ہم بھی کس طرح کے محلات میں زلزلہ پیدا کر سکتے ہیں اور اس دور کے قارون و فرعون کو مٹی ملا سکتے ہیں. شریعت یہ ہے کہ تم العالون ان کنتم مؤمنین کو دل و دماغ کی گہرائی میں اتار کر اسلام کو پکا مجاہد اور دین کا سچا سپاہی بن جائے. اس بات سے میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.